اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کا ایک اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے. جیسے اب دجال ہے ہمارے اسلام میں، اب اسرائیل والے جو ہیں وہ اس کو اپنا کوئی لیڈر وغیرہ مانتے ہیں. اسی طرح ہندوازم جو ہے اس میں کالی ماتا اور دجال، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس کو تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کا بہت ہی قریبی تعلق ہے، جو کیونکہ کالی ماتا جو ہے وہ شیطانی عملیات کا گڑھ مانا جاتا ہے. کالا جادو جو ہے وہ کالی ماتا سے ہی انٹروڈیوسڈ ہوا ہوا ہے. اچھا. اور جو کالا جادو کرتے ہیں بڑے تانترک مانترک ہوتے ہیں، اور جو خاص طور پہ ہندوؤں میں اور ان میں تو بہت زیادہ کالے جادو کی جو چیز مانی جاتی ہے، وہ تمام چیزیں کالی ماتا کی اس کی پرستش پر مبنی ہوتی ہے. اور ان کا جو رشتہ واضح طور پہ کوئی تعلق اس طرح کا کہ ماں بیٹی یا میاں بیوی کا تو نہیں کوئی واضح کہیں بھی آیا، لیکن ان کا قریبی تعلق، کیونکہ دیکھیں یہ وہ ہے، ابلیس ہے، کالی ماتا ہے، اور اس طرح کی سیٹنک سوسائٹیز کو جو طاقتیں لے کے چل رہی ہیں اور جو اس کی پوری گراؤنڈ بنا رہی ہیں اس کے آنے کا، وہ سب اس کے قریبی لوگ اس کی ٹیم کا حصہ ہیں. آپ کو بلیو می کہ جو لوگ سیٹنک سوسائٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں، جن میں پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی شامل ہوتا ہے، جی، بڑے بڑے ممالک کے سربراہان شامل ہوتے ہیں، چیف شامل ہوتے ہیں، بہت سے لوگ، ان کی بالمشافہ ملاقات لوسیفر کہہ لیں ابلیس سے ہوتی ہے، اور وہ ان سے ملاقات کرتا ہے، اور ان کی خواہشات جو ہوتی ہیں، جن لوگوں کو اس ٹیم کا حصہ بنایا جاتا ہے نا، جیسے نعوذ باللہ کوئی بھی شخص ہے، وہ جا کے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی. کسی کے والدین مر گئے، کسی کا کوئی پیارا ایسا ہوتا ہے جو ناممکن ہوتا ہے اس سے ملنا، وہ کہتے ہیں جی میرے والدین سے نہیں میں مل سکا تھا، میں جنگ پہ تھا. ایک کسی کی آپ بھی تھی بھی، ایک سیکنڈ ورلڈ وار کے ایک سپاہی کی، اس نے کہا میں اپنے پیرنٹس سے نہیں مل سکا تھا، مجھے اپنے پیرنٹس سے ملنا ہے. وہ ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے، پردے سے اس کے پیرنٹس نکل آتے ہیں، مردہ پیرنٹس اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں، ذرا برابر بھی فرق نہیں، وہ بات چیت کرتا ہے، اور وہ سب ان سے اس کو یقین آ جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو اس کی طاقت پہ بھی یقین آ جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اسی طرح کی جو ناممکن خواہشیں، دولت، پیسہ، عیاشی، تمام چیزوں کو وہ اس کی ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن پھر وہ ساتھ ساتھ اس کو ٹرین کرتا ہے. اس سے کہا جاتا ہے تم یہ کام ٹاسک پورا کرو گے تو تمہاری یہ وش پوری ہوگی. وہ ٹاسک کیا ہوتے ہیں؟ جس میں آپ کے ایمان کا خاتمہ ہو جائے، آپ میں انسانیت کا خاتمہ ہو جائے، آپ میں شرم کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے بہت ہی قریبی عزیز و اقارب کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کرنا. اس کی مثال دیتی ہوں، بھی پچھلے دنوں کراچی کا ایک کیس پکڑا گیا، جس میں اس خاتون نے، بلکہ اس کی وائف کی بہن نے آ کے پولیس میں رپورٹ کرائی کہ جو اس کا بہنوئی ہے، اس نے اپنے باتھ روم میں خفیہ کیمرہ لگایا ہوا ہے، اور اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے حوالے سے یہ چیزیں بہت نازیبا چیزیں. جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس نے بتایا کہ پہلے اس کو ایک ای میل آتی ہے کہ ہم نے تمہیں چوز کیا ہے. اچھا، وہ چوز کیسے کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو چوز کرتے ہیں جو گریڈی ہوتے ہیں، لالچ، جن میں پیسے کی خواہش بے انتہا ہوتی ہے، بے راروی کا شکار ہوتے ہیں. اب یہ جو کیمرہ ہے نا، اور یہ جو موبائل اور جو یہ کمپیوٹر ہے جس پر آپ بیٹھتے ہیں، اب جتنی ویب سائٹس وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ایک ایک ایکشن آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک کوئی کلک کر لیں، آپ نے گھر میں شو ریک لینا، اس کے لیے آپ کو پوری دنیا کے شو ریکس کی ایڈس آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ آپ کا دماغ ریڈ کر رہا ہے، یا آپ کو پل پل ریڈ کر رہا ہے. یہ www.com جو ہے نا، یہ شیطانی .com آپ کے گھروں میں، آپ کے موبائلوں میں، آپ کے کمپیوٹروں میں گھس گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس شخص کا کیا ہے، یہ پونز مووی دیکھ رہا ہے، یہ تمام بلیک جو ڈارک ویب سائٹس ہیں ان کو گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ مائنڈ سیٹ ریڈ کرتے ہیں اسی سے تھرو. آپ کا سرچ آپ دیکھیں، آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوں گے، آپ اسلامک زیادہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس اسلامک ریلز ہی آتی ہیں. آپ گانے زیادہ سنتے ہیں تو گانے کی ریلز آنے شروع ہو جاتی ہیں. جس قسم کا آپ فالو کرتے ہیں وہ چیز آپ کے پاس. اس نے اس کو ریچ آؤٹ کیا، وہاں سے اس نے اس کو کہا کہ تم یہ عمل کرو. اس نے کہا ورنہ ہم تمہیں جانتے ہیں، یہ تم پیسہ چاہیے تمہیں یہ ملے گا. اس نے جھوٹی موٹی کہہ دیا ہاں میں نے کر دیا. اس نے کہا نہیں، تم نے ابھی یہ نہیں کیا. اور جیسے ہی اس نے کیمرہ لگایا یا کوئی عمل اس کی حکم مانا،
اسی ٹائم اوکے کا آ گیا کہ تم نے اب کر لیا. وہ جیسے کہ اس کو دیکھ رہے تھے, فالو کر رہے تھے. ہمارے لیپ ٹاپ میں بھی سامنے کیمرے ہوتے ہیں, ہمارے موبائلس میں بھی کیمرے ہیں. دے آر واچنگ یو, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کا پورا ڈیٹا اس ٹائم ان لوگوں کے پاس ہے. تو یہ نیٹ ورک اتنا بڑا ہے کہ یہ آپ کے گھروں میں پہنچ گیا ہے, آپ کے ہاتھوں میں آ گیا. اور اس طرح پتہ چلا کہ یہ سیٹنک سوسائٹی کا ممبر بن رہا تھا, اور اس کو اپنے ہی سب سے پہلوں کا بے دردی سے قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور اس طرح کے کام کرائے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے اندر انسانیت ختم ہوتی ہے, رحم ختم ہوتا ہے, اللہ کی رحمت ختم ہوتی ہے, اللہ پہ بلیف ختم ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کو اپنے گینگ کا وہ نشان بناتے ہیں, زبردست اپنا پارٹ بنا دیتے ہیں. تو ساری یہ بلیو پریپیئر کرنے کے یہ جو نیٹ ورک کام کر رہے ہیں, کیونکہ دجال کی آمد جو ہے وہ نزدیک ظاہر. آپ کو دیکھا یہودی کو کہا گیا کہ ان کو کوئی درخت بھی پناہ نہیں دے گا, یہ جہاں چھپیں گے درخت خود بول اٹھے گا کہ یہ میرے پیچھے, پتھر بول اٹھے گا یہ میرے پیچھے چھپا ہے, اس کو مار دو. تو ایسا ایک درخت جس کا نام میرے دماغ سے نکل گیا, وہ خاص ہے. یہ پیشن گوئی ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں, اور اس پہ عمل کون کر رہا ہے؟ یہودی. وہ درخت جو ایک واحد درخت ہوگا جو ان کو پناہ دے گا, وہ پوری دنیا میں کاشت کیا جا رہا ہے بہت بڑے لیول پہ, کہ ان کو وہ پناہ گاہیں چاہیے جو ان کو ہائڈ کرے گا, مسلمانوں سے بچائے گا, چھپائے گا. تو یہ لمحہ فکری ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے. آج تک دجال کو کسی نے دیکھا ہے؟ کیونکہ میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی, اس کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ ایک ہی انسان تھا جس نے کوشش کی تھی اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ وغیرہ ہو گئی. بالکل. ایک ایسا مجھے ایگزیکٹ نام یاد نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس کو نام یاد میرے دماغ سے نکل گیا, کہ ایک تھے اللہ کے بندے جنہوں نے دیکھے تھے, بزرگ تھے کوئی, انہوں نے دیکھا تھا اس کو, اور انہوں نے ہی بعد میں, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ جو ان کو تو ظاہری بات ہے اللہ نے سب دکھایا ہے, باقی ایک عام انسان کی ریچ وہاں تک نہیں ہے. دجال کے شر سے محفوظ کس طرح رہا جا سکتا ہے؟ ایک تو جو آیات بتائی گئی ہیں, دعائیں بتائی گئی ہیں, وہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے, اور ہم اپنی دعا میں بھی یہ دعا شامل کر لیں کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا, اور دوسرا ایمان کی مضبوطی کا. اور دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے, دجال سے بچنے کا واحد اور واحد راستہ ایمان پر مضبوطی سے, اللہ پر یقین, اللہ اور اس کی کتاب پہ یقین, اللہ اور اس کے آخری رسول پہ یقین, صلی اللہ علیہ وسلم پہ, روز قیامت پہ یقین, اور اپنے کردار کو ایمان میں ڈھالنا. جو لوگ اللہ پہ ایمان, جس مضبوطی سے ان کا ایمان مضبوط ہوگا, وہ دجال کو پہچان بھی لیں گے, اس کے فتنے سے بچ بھی جائیں گے, اور اللہ انہیں طاقت دے گا کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے.